جس سے اللہ جل شانہ کے لطف و کرم کی خیرات بڑھتی ہے۔ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہر اس شخص پہ ہے جو اللہ کے ولیوں کی محبت اپنے سینے میں رکھتا ہے، جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے، نہ صرف دنیا میں سرخرو ہوگا بلکہ آخرت میں بھی اللہ جل شانہ کے قرب کی منزلوں کو پالے گا۔ جو اللہ جل شانہ کے اولیاء کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، رب کائنات جل وعلا کا ارشاد ہے، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی مول لی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ کوئی جنگ کا ارادہ کر سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے، تو سوچ سکتا ہے؟ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ اگر ہم اس قدر راندہ درگاہ ہو گئے تو ہمارے دامن میں کچھ پلے نہیں رہے گا اور ہم راندہ درگاہ ہو کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ بے نیاز ہیں، جسے اپنا بنا لیتے ہیں، جس کی عبادت اور ریاست کو، جس کے تقوی طہارت کو، جس کے ذکر و فکر کو قبول کر لیتے ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق مزید عطا کر دیتے ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے میں زیادہ دوں گا۔ رب کائنات جل وعلا کا کرم ہوا کہ آپ صاحب ایمان ہوئے اور پھر کرم والا کرم کے اللہ جل شانہ کے اولیاء کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہوئے، پھر اولیاء اللہ کے ساتھ آپ کی نسبتیں، آپ کے رابطے، آپ اس قدر اچھے بن گئے کہ آپ مرید ہو گئے اور اپنا ارادہ کسی ایسی ہستی کے ماتحت کر دیا جو آپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں لے جانے والا ہے، جو ایسی ہستی ہے، جو ایسی شخصیت ہے جس کا مطمع نظر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مقبولیت اور اللہ جل شانہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخروئی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مریدین کہ جن کو اپنے شیخ کے ساتھ والہانہ محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، اور وہ تمام طرح کی مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے شیخ کی بارگاہ میں کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر وہ مریدین جو خدمت گزار ہوتے ہیں اور محبت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے ہیں، شیخ کی ذات جب دیکھتی ہے کہ یہ بندہ خدمت گزار بھی ہے، ذکر و فکر والا بھی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی گن ایسا ہے، کوئی نہ کوئی خوبی ایسی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ السخی و حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، ولو کانا فاسقا، اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ گناہ بھی ہوں۔ البخیل و عدو اللہ ولو کانا عابدا، بخیل کنجوس جو ہوتا ہے اللہ کا دشمن ہوتا ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ جس میں شیخ کی ذات دیکھتی ہے کہ یہ سخاوت والا بھی ہے، یہ محبت والا بھی ہے، یہ ذکر فکر والا بھی ہے، اور یہ میرے بعد میرے اس سلسلے کی آبیاری کے لیے کام بھی کر سکے گا، تو اسے دستار کی دولت سے مالا مال کر دیتی ہے۔ اور شیخ کی ذات دستار کے بعد پھر جب دیکھتی ہے کہ یہ صاحب دستار ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر ایک اور ذمہ داری بھی آنی چاہیے، وہ ہے خرقہ خلافت۔ جو خلافت کا حق ایک بندے کو حاصل ہے وہ کس معنی میں ہے اور کس وجہ سے ہے؟ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ شیخ کی ذات میں فنا ہونے کے قابل ہے۔ وہ ہر وہ ادا اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ شیخ کا ظاہر بھی اسے نصیب ہوتا ہے، شیخ کا باطن بھی اسے نصیب ہوتا ہے۔ جو دستار تو لے لیتا ہے، اپنی شکل اپنے شیخ جیسی نہیں بناتا، وہ بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ جو دستار تو لے لیتا ہے اور اپنے کام اپنے شیخ جیسے نہیں کرتا، وہ بھی ادھورا رہ جاتا ہے بلکہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ خرقہ تو پہن لیتا ہے، دستار تو پہن لیتا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی مقبولیت نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جن کے سوالات سے ہوا چہرے پہ سنت رسول سجا کے جب بیٹھے ہوا کرتے تھے، کتنی اس مجلس میں رونق ہوا کرتی تھی، جن کے سروں پہ افہامیں سجے ہوا کرتے تھے، دستاریں سجی ہوئی کرتی تھی۔ میں کہتا ہوں اس منظر کو ذرا تصور کی آنکھ میں دیکھیے تو صحیح، آپ کو وہ منظر نظر آ جائے گا کہ آج بابا جی کی بارگاہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے سنت رسول بھی رکھی ہوئی ہے، جن کے من بھی صاف ہیں، جن کا دھن بھی صاف ہے، جن کا ذکر و فکر بھی اعلیٰ ہے، جن کی خدمت کا جذبہ بھی اعلیٰ ہے،
جن کو سخاوت کی دولت بھی نصیب ہے، جن کو غنا کی دولت بھی نصیب ہے، توکل کی دولت بھی نصیب ہے، تقوی طہارت والے بھی ہیں. میں کہتا ہوں کاش کے سبھی ایسے ہو جائیں. میں تو سبھی کی طلب رکھتا ہوں. ہر مرید اس قابل ہو جائے کہ وہ صاحب دستار ہو. ہر مرید اس قابل ہو جائے کہ اس کے اوپر اتنی ذمہ داری آئے کہ وہ فنافی شیخ بن جائے. ہر مرید اس قابل ہو جائے کہ وہ فنافی رسول کے مرتبے کو پا لے. ہر مرید ایسا ہو جائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب محشر کے دن دیکھیں، جب قبر کے اندر دیکھیں تو کہہ دیں کہ اسے چھوڑ دو، یہ تو میرا غلام. میری طلب اور میری چاہت فقط اتنی ہے کہ محمد عربی کے سچے غلام بن جائیں. ہمارا ظاہر بھی اپنے آقا کے مطابق ہو جائے، ہمارا باطن بھی اللہ کے نبی کی اس سیرت کے مطابق ہو جائے جس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غاروں میں رو کے بھی دعائیں کی اور اپنی امت کے غم پہ روتے رہے، اپنی امت کے مراتب کے لیے دعا کرتے رہے. میں کہتا ہوں وہ نماز جو فرض میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج المومنین لے کے آئے، لیکن آج افسوس ہے کہ ہمارے خلفاء میں بھی یہ فقدان ہے کہ نماز فجر بھی نصیب نہیں ہوتی، سوئے رہتے ہیں. میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے بعد اتنی بڑی غفلت، یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم نے جواب دہ ہونا ہے، ہم نے اپنے مال کا بھی جواب دہ ہونا ہے، اولاد کے بارے میں بھی جواب دہ. ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جنت کے دروازے پہ روک لیے جائیں گے، سرٹیفکیٹ مل چکا ہوگا کہ آپ جنت میں چلے جائیں، مگر 5 سوالوں کے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھ سکیں گے. کسی کو 500 سال تک روک لیا جائے گا، کسی کو اس سے بھی زیادہ روک لیا جائے گا. ہمارے دھن کا بھی سوال ہوگا، ہمارے من کا بھی سوال ہوگا، ہماری اولاد کا بھی سوال ہوگا. مگر افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی اپنے دھن کو بھی پاک نہیں کیا، اپنے من کو بھی پاک نہیں کیا. یا میں کس چیز کا رونا رو؟ سب کچھ نوازنے کے بعد اگر ہم کی ہوئی ان نعمتوں کے ناشکرے ہوئے، ان عذاب لشدید میرے رب کا وعدہ ہے، تو پھر میرا عذاب شدید آئے گا. رانا درگاہ ہو کے مرو گے. میں کہتا ہوں سرکار کے محمد عربی کے غلام بن جاؤ، آپ کی آخرت بھی اچھی ہے، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. یقین کریں یہ دنیا کی دولت اربوں خربوں کے حساب سے بھی ہو. جو محمد عربی کا غلام ہوتا ہے ایک نظر بھی نہیں دیکھتا. جو سود کے پیسے ہوتے ہیں محمد عربی اس کو نہیں پسند کرتے اور نہ اس کا غلام پسند کرتا ہے. میں عرض کرتا ہوں باتیں لمبی ہیں، میں کیا کروں، میرے من کے اندر بہت کچھ ہے، میں بہت کچھ بولنا چاہتا ہوں مگر وقت اجازت نہیں دے رہا. میں وقت کی قلت کے پیش نظر اتنا ضرور کہوں گا، یار اپنے من کو بھی صاف کر لیں، اپنے دھن کو بھی صاف کر لیں، پلٹ آئے واپس. میرے رب کتنا کریم ہے. وہ کہہ رہے ہیں ما غرک بربک الکریم. وہ کون سی بات ہے جس نے تجھے کریم رب سے دور کر دیا؟ وہ کریم رب جو اپنے بندوں کا منتظر ہے کہ میرے بندے پلٹ کے میری بارگاہ میں آ جائیں. لیکن بندے ہیں کہ کرنے کا نام نہیں لیتے، نہ نماز پنجگانہ نصیب ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت نصیب ہے. میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ بندہ جو نماز کا بھی پابند ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی صبح شام کرتا ہے اور اللہ جل شانہ سے ڈرنے والا بھی ہے اور ذکر کرنے والا بھی ہے اور روزی پاک کمانے والا بھی ہے، بچوں کو حلال کھلانے والا بھی ہے. خوش نصیب ہے وہ اللہ کا ولی ہے. یہ علامتیں جس میں دیکھو، جس کا چہرہ دیکھ کے رب یاد آ جائے، سچی بات ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ معیار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. لہذا اپنے چہروں کو بھی ایسا بنا لو کہ جیسے ہی لوگ دیکھیں وہ کہہ دیں یہ محمد عربی کا غلام ہے. تو جب دنیا میں گواہی ملے گی تو میرا رب بھی خوش ہو جائے گا، میرے آقا بھی خوش ہو جائیں گے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اندر صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ صلاح الدین قاضی صاحب تشریف فرما ہے، جو بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری علیہ رحمہ کے پوتے ہیں. اور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ فاروق احمد صاحب تشریف فرما ہیں، یہ بھی بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ ساجد بھائی بھی تشریف فرما ہیں، یہ بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے ہیں. اللہ جل شانہ کا کرم یہ ہوا کہ میرے بابا جی حضور کے دستے کرم سے ان کو دستاریں بھی ملی اور خرقے بھی ملے. اللہ کے میرے بابا جی وہ سادہ طبیعت رکھنے والے تھے،
جب بابا جی بدر الدین سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیعت ہوئے تو میرے بابا جی کے چہرہ انور پہ داڑھی بھی نہیں تھی، مگر وقت نے اتنا بدلا، نگاہ شیخ اس قدر پڑی کہ کایا ہی پلٹ گئی۔ وہ بابا جی جو بالکل سادہ تھے، جو چند کلاسیں پڑھے ہوئے تھے، جن کے پاس نہ علم تھا نہ ہنر تھا، مگر وہ ترقی کے اس مقام پہ فائز ہوئے کہ آج جتنی ان دستاروں کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے بابا جی کی یہ میرے بابا جی کی دفاعی عنایت ہے۔ ہر شخص میرے بابا جی کے فیض کا محتاج ہے، اس لیے کہ بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمت اللہ علیہ نے وہ ہیرا تراشا کہ جس نے آگے اپنے بہت سارے موتی بکھیر دیے۔ اب ان موتیوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور یہ منظر آپ کو قیامت کے دن نظر آئے گا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بندہ سچ بولنے والا ہو، پورا تولنے والا ہو، یقین کرے محمد عربی کے غلاموں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ یار ہم سب کیوں نہ اس طرف آ جائیں، جو دور ہیں وہ میرے نزدیک آ جائیں، جو رابطے میں نہیں ہیں وہ رابطے میں آ جائیں۔ میں نے وعدہ